اللہ جانتا ہے کہ تم ان آزمائشوں سے تھک گئے ہو، وہ تمہارے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ نہ ہی اس نے کبھی اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑا اور نہ ہی چھوڑے گا۔ اللہ کی ہر مصلحت پر یقین رکھو، وہ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ میرے رب کا اپنے بندے سے وعدہ ہے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں شکست تب دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں میں تمہارے لیے فتح لکھ دیتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ جو دیر لگ رہی ہے یقیناً تمہاری بگڑی بن رہی ہے۔ ان قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں نواز دے گا اس سب سے جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو۔ دور نہیں وہ دن، وہ گھڑیاں جب آپ خود کو اس جگہ پائیں گے جس کے لیے آپ آج دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پریشان ہونا بند کر دو، خوش ہو جاؤ اور اپنے رب پر توکل رکھو۔ تیار ہو جاؤ کہ آسانی کی گھڑیاں قریب ہیں۔ اللہ کی رحمتیں آپ کو اپنے حصار میں لینے والی ہیں۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو انہیں نواز دیتا ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے سخت وقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یقین کریں اگر زندگی نے آپ سے امتحان نہیں لیے تو آپ نے زندگی جی ہی نہیں۔ وقت جتنا آزمائش بھرا ہوتا ہے اختتام اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھیں، وہ رحمان تمہیں ضرور عطا کرے گا جس کا تم نے اسے سوال کیا ہے۔ اس رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے۔ جانتے ہو بہترین صبر کون سا ہے؟ بہترین صبر وہ ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جب کوئی اللہ سے کسی کے سکھ کی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ جب وہ رحمان دوسروں کے لیے کی گئی دعاؤں میں تمہاری دعا قبول کرتا ہے تو وہ رحمان تمہاری اپنی دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ مخلصی سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہوں سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ جانتے ہو اللہ کی محبت ایک سمندر ہے جسے کنارے پر کھڑا انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ دعاؤں کا مسلسل لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کی مان لو، اللہ کو منا لو، اور جب اللہ راضی ہوگا
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے خواب ادھورے رہ جائیں گے؟ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو مگر اللہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیر کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اختتام میں تمہاری چاہت کو ہی اپنی رضا اور تمہارا مقصد لکھا ہے۔ تم خود کو بے بس محسوس کر رہے ہو، اب لگ رہا ہے کہ ٹوٹ چکے ہو۔ تمہارے اللہ کی رحمتیں تمہیں سنبھال لیں گی۔ تم بے سہارا تو نہیں۔ پتا ہے جو رب سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں وہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، ہر قدم پر بتاتا ہے کہ اب ایسے کرو اور اب ایسے۔ تم سنبھلنا چاہتے ہو، تم ٹوٹ ٹوٹ کر تھک چکے ہو، تمہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے نا، تو اس رب سے محبت کر لو حقیقی معنوں میں۔ وہ اکیلے ہی تمہیں کافی ہو جائے گا، پھر وہ تمہیں دنیا سے بے نیاز کر کے بس اپنا بنا لے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہر روز خود سے ایک سوال کریں، جس قدر تیاری ہم دنیا میں رہنے کی کرتے ہیں، کیا اس قدر آخرت کے لیے بھی تیار ہیں؟ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے جانا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تم اداس ہو، اس لیے نہیں کہ اللہ سن نہیں رہا، اس لیے کہ اب یہ صبر طویل ہوتا جا رہا ہے اور اب تم ہمت ہار رہے ہو۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ اب صبر طویل ہوتا جا رہا ہے تو یاد رکھو اب یہیں سے معجزات شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پاتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل دونوں کی آزمائش ہے۔ اٹھو دعا مانگو کیونکہ پریشان ہو، اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم بس توکل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لوگوں کے منہ بند نہیں کیے جا سکتے، لیکن اللہ سے تعلق بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر چھوڑو لوگوں کو اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ لوگوں کو وہ رب خود دیکھ لے گا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم مایوس نہ ہونا۔ تھک گئے ہو پھر بھی یقین رکھو، آنے والا کل تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اس صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔
اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائیے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے میں نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر کہ میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ مجھے اپنا اتنا قرب عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔